اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے اسلاف کا نظریہ اسلام. اسلاف کا نظریہ اسلام. تو اسلاف سے مراد ہے پہلے 300 سال کے مسلمان، کیونکہ میں نے پہلے دونوں لیکچرز کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ پہلے 300 سال کے جو مسلمان ہیں ان کے عقائد کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتنی احادیث ہیں جو اس چیز پر شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اور اس کے بعد کیا کچھ ہوگا وہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں پہلے 2 لیکچرز کے اندر. تو اسلاف سے مراد ہے پہلے 300 سال کے مسلمان. عموماً ہم جب یہاں برصغیر پاک و ہند کے اندر سب کانٹیننٹ میں یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اسلاف یا بزرگان دین، تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایک قبر ہوگی جس کے اوپر بڑی جو ہے خوشبو ہوگی اور اس پہ پھول چڑھے ہوں گے، چادریں چڑھی ہوں گی، بڑا خوبصورت سا مزار بنا ہوگا، وہ بزرگ ہوں گے. تو پہلے 300 سال کے مسلمان جو ہیں وہ ہیں اسلام کے اصل اسلاف. تو آج سے اگر کوئی 500-600 سال پہلے کا مسلمان ہے، ایون 1000 سال پہلے کا بھی کوئی مسلمان ہے، اور اس کے عقیدے پہلے 300 سال کے مسلمانوں سے میچ نہیں کرتے، تو وہ شخص گمراہ ہے. کیونکہ دونوں میں سے پھر ایک غلط ہوگا، یا وہ 1000 سال پہلے والا بزرگ غلط ہوگا یا پہلے 300 سال کے مسلمان غلط ہوں گے. تو ان میں سے ہم نے کس کو غلط ماننا ہے؟ پہلے 300 سال کے مسلمان درست، اور ان کے بعد جو ان سے اختلاف کرے گا عقائد کے اندر تو وہ غلط ہوگا. تو پہلے 2 لیکچر جو تھے ان میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں عرض کر چکا ہوں، لیکن آج کے لیکچر کے سٹارٹ سے پہلے 3 پوائنٹس ڈسکس کروں گا جو میں نے ان 2 لیکچرز کے اندر ڈسکس کیے ہیں. سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کی ہدایت صرف قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے میں ہے. اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن بھی محفوظ ہو اور صحیح حدیث بھی محفوظ ہو. ورنہ تو قرآن بریلوی بھی پڑھ رہا ہے، قرآن شیعہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن جو ہے وہ اہل حدیث بھی پڑھ رہا ہے، قرآن دیوبندی بھی پڑھ رہا ہے. ہر شخص اپنی مرضی کا مطلب نکالے گا. ہم نے قرآن کو اس طرح سمجھنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. تو اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حق رکھتا ہوں سوال کرنے کا کہ اے اللہ، مجھ تک تو تیری تعلیمات صحیح پہنچی نہیں ہے اگر یہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث محفوظ نہ ہو. اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے عرض کیا تھا. تو میں اس کو صرف کنکلوڈ کر رہا ہوں پرانے لیکچرز کو، ورنہ آپ پچھلے لیکچرز دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا کہ لازمی نتیجہ ہے اس چیز کا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر قیامت والے دن وہی سوال ہونا ہے جو مجھ سے ہونا ہے، جو آپ سے ہونا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ صحیح حدیث بھی محفوظ ہو. ادروائز قرآن جو ہے یہ کسی شخص کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، ہدایت بھی شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی لوگ حاصل کریں، لیکن زیادہ تر چانس یہی ہے. آپ ہمارے سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں، اتنے مشرکانہ افعال پھیلے ہوئے ہیں. کس وجہ سے پھیلے ہوئے ہیں؟ وہ قرآن سے ہی غلط رزلٹ نکالتے ہیں. تو اس کے اوپر میں نے علیحدہ سے بھی ایک لیکچر دیا تھا کہ پہلی صدی کے اندر، دوسری صدی ہجری کے اندر کس طرح فرقے گمراہ ہوئے، لیکن اکثریت الحمدللہ اس وقت بھی حق پر تھی. پوائنٹ نمبر 2 کہ قرآن کے بعد صحیح احادیث کی کل 8 کتابیں ہیں، جن میں سے پہلی 2 کتابیں جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ تو 100% صحیح احادیث ہے، اور باقی 6 کتابیں جو ہیں ان میں more than 80% صحیح احادیث موجود ہیں اور ضعیف احادیث بھی موجود ہیں. پہلے نمبر پر ہے صحیح بخاری، 7397 احادیث کا مجموعہ ہے. دوسرے نمبر پہ ہے صحیح مسلم، 7563 احادیث کا مجموعہ ہے. تیسرے نمبر پر ہے الموطا امام مالک، 1720 روایات کا مجموعہ ہے. چوتھے نمبر کے اوپر ہے جامعہ ترمذی، 3956 احادیث کا مجموعہ ہے. 5ویں نمبر کے اوپر ہے سنن ابی داؤد، 5274 احادیث کا مجموعہ ہے. 6 نمبر کے اوپر ہے سنن نسائی، 5761 احادیث کا مجموعہ ہے. 7ویں نمبر کے اوپر ہے سنن ابن ماجہ، 4341 احادیث کا مجموعہ ہے. اور 8ویں نمبر پر ہے مسند امام احمد، 27647 احادیث کا مجموعہ ہے. یہ 8 کتابیں.
ان میں 8 میں بھی پہلی 2 کتابیں جو ہیں وہ 100% صحیح ہیں، اور بلکہ میں ایک فکرہ بولتا ہوں کہ اس روئے زمین کے اوپر قرآن کے بعد اس سے زیادہ اتھینٹک چیز ہی کوئی نہیں ہے جس پہ امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوں. اس لیے ان احادیث کی کتابوں کو ہم کہتے ہیں صحیحین، 2 صحیح ترین کتابیں، اور جس پہ امام بخاری امام مسلم متفق ہو جائیں اس کو ہم کہتے ہیں متفقن علیہ حدیث ہے. اس روئے زمین کے اوپر بخاری اور مسلم جس پر متفق ہیں، قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک چیز وہی ہے. اور الحمدللہ میرے جتنے لیکچر ہوتے ہیں اس میں 90% سے زیادہ جو میں حوالے دیتا ہوں وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اکثر ان میں سے بھی متفقن علیہ احادیث ہوتی ہیں. دوسری چیز اس کے اندر پوائنٹ نمبر 2 کے اندر ہی، وعلیکم السلام، پوائنٹ نمبر 2 میں ہی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ 8 کی 8 کتابیں پہلے 300 سال کے اندر لکھی جا چکی تھیں. جن 300 سالوں کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، ان 300 سالوں کے اندر یہ 8 کتابیں لکھی جا چکی تھیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں، 11 میں 300 جمع کریں تو 311. تو 311 ہجری کے اندر اندر تمام کے تمام آئمہ جنہوں نے احادیث کی یہ 8 کتابیں جمع کی ہیں ان کی وفات ہو چکی تھی. پہلے نمبر پر امام بخاری 256 ہجری میں فوت ہوئے. دوسرے نمبر پر امام مسلم 261 ہجری میں فوت ہوئے. تیسرے نمبر پر امام مالک 179 ہجری میں فوت ہوئے. چوتھے نمبر پر امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 279 ہجری میں فوت ہوئے. اس کے بعد جو ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، وہ 275 ہجری کے اندر 275 ہجری کے اندر فوت ہوئے. اس کے بعد جو ہے سنن نسائی کے جو آتھر ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ واحد امام ہے جو 300 سے اوپر گئے ہیں، لیکن 311 کے اندر ہے 303. اور پھر ابن ماجہ جو کہ فوت ہوئے 273 کے اندر، اور پھر امام احمد بن حنبل جو 241 کے اندر. تو ان کے میں نے پورے نام یہاں ذکر نہیں کیے، میں نے صرف اس کو سرسری بیان کیا. پچھلے لیکچرز میں نے ان کی پوری کنیت کے ساتھ نام بھی جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کر دیے. تو پہلے 300 سال کے اندر قرآن اور صحیح احادیث جمع ہو چکی تھیں. الحمدللہ امت اس کے اوپر متفق ہے. اور یہ تمام مکاتب فکر جو اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خواہ بریلوی ہوں، خواہ دیوبندی ہوں، خواہ اہل حدیث ہوں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں، ان 8 کی 8 کتابوں کو. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 کہ قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلے میں جو شخص بھی موضوع حدیث کو یا کسی ضعیف روایت کو یا کسی بزرگ کے قول کو یا کسی محدث کے قول کو یا کسی امام کے قول کو پیش کرے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز عمل پر ہے. اس کے اوپر میں نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا، آج میں اس کو ڈیٹیل سے بیان نہیں کروں گا. یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ قرآن اور سنت رسول، حدیث رسول کے مقابلے میں اپنے مولویوں، جوگیوں اور صوفیوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اور اس کے اندر دوسرا پوائنٹ نمبر 3 کے اندر کہ جو لوگ قرآن اور صحیح احادیث کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے پیچھے چلیں گے، قیامت والے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. اس پہ میں نے احادیث بخاری اور مسلم سے بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور قرآن پاک میں سورۃ الفرقان کے اندر آتا ہے، آیت نمبر 27، 28، 29، 30 پڑھ کے دیکھیں، 19واں پارہ پہلا صفحہ، کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کر منہ میں ڈالے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہدایت تو میرے پاس آ گئی تھی لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا. اور رسول اللہ کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، قرآن کو چھوڑ کے اور کتابوں سے، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے اپنے عقیدے بنانے شروع کر دیے تھے، قرآن اور صحیح حدیث کو چھوڑ دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے، اور جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی شکایت قیامت والے دن لگا دیں گے، اس کی شفاعت کون کرے گا؟